السلام علیکم کلاس. ہم آج نیکسٹ چیپٹر اسٹارٹ کرنے والے ہیں, چیپٹر نمبر 8, دیٹ از اباؤٹ اسکیجولنگ. کہ اسکیجولنگ جو ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے, آج ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہم نے جب پروجیکٹ پلاننگ کا چیپٹر پڑھا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایکشن پلان بنایا جاتا ہے جو کہ پروجیکٹ پلان کا پارٹ ہے, اور وہاں سے ہم ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. تو اسکیجولنگ جو ہم نے کرنی ہے اس کی بیس وہی ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر اور ایکشن پلان بنتا ہے, کیونکہ اسکیجولنگ کرنی ہے ہم نے ایکٹیویٹیز کی, وہ ایکٹیویٹیز جو ہمیں پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے پرفارم کرنی ہے, جن کو ہم نے لسٹ ڈاؤن کیا تھا جس ٹائم ہم نے پروجیکٹ پلاننگ کی بات کی تھی, اور اس میں ایکشن پلان بنایا تھا اور پھر ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر بنایا تھا. تو ان سب میں ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے ایکٹیویٹیز کو لسٹ ڈاؤن کیا تھا کہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے. اور اس پورشن میں, اسکیجولنگ کے پورشن میں, ہم ہر ایکٹیویٹی کا ٹائم ٹیبل بنائیں گے, تقریباً سارٹ آف ٹائم ٹیبل, کہ کون سی ایکٹیویٹی کس ٹائم پہ کس دن میں پرفارم ہونی ہے, کون سی ایکٹیویٹی پہلے پرفارم ہوگی, دوسرے نمبر پہ کون سی ہوگی, اور کون سے ریسورسز یوز ہوں گے, ریسورس پرسن کون ہوگا جو اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرے گا. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ پروجیکٹ اسکیجولنگ کا پارٹ ہے. تو پروجیکٹ اسکیجولنگ ریکوائرز اس ٹو فالو سم کیئرفلی لیڈ آؤٹ اسٹیپس. وہ کیئرفلی لیڈ آؤٹ اسٹیپس مینس جو ہیرارکی آف اسٹیپس یا ایکٹیویٹیز ہم آلریڈی بنا چکے ہیں ان ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر. اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے ان اسٹیپس کو یا ان ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کرنا ہے تاکہ کوئی ایک شیپ بن سکے نیٹ ورک کی, یا کوئی ایک پیٹرن بن سکے جس کے اکارڈنگ ہم نے ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پرفارم کرنی ہے. اور یہ جو پروجیکٹ اسکیجولنگ ہے, یہ میں نے پہلے ہی بات کی کہ اٹ کریٹس اے ٹائم ٹیبل. یہ ایک ٹائم ٹیبل کریٹ کرتا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی ہم نے کس ٹائم اور کس دن پہ پرفارم کرنی ہے. اور اس کے بعد ایک نیٹ ورک جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے. نیٹ ورک کیوں کریٹ کیا جاتا ہے, تاکہ لاجک بنانے کے لیے کہ کون سی ایکٹیویٹی پہلے پرفارم ہوگی, کون سی بعد میں پرفارم ہوگی, کون سی ایکٹیویٹیز کمپلیٹ ہوں گی تو اگلی ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم ایک نیٹ ورک بناتے ہیں. وہ کس طرح کا نیٹ ورک ہوگا وہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پروجیکٹ اسکیجولنگ کیا ہے. پروجیکٹ اسکیجولنگ یہ ہے کہ وہ ایکٹیویٹیز جن کو ہم نے لسٹ ڈاؤن کیا تھا ان ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر, اب ان کو آرگنائز کرنا ہے. آرگنائز کر کے ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے. ٹائم ٹیبل کا آپ لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس ٹائم پہ کون سی ایکٹیویٹی پرفارم ہوگی, اور ان کے درمیان ایک لاجیکل ریلیشن شپ کریٹ کرنا ہے کہ پہلے کون سی ہوگی, دوسرے نمبر پہ کون سی ہوگی, کون سی کمپلیٹ ہوگی تو اگلی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو سکتی ہے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے پروجیکٹ اسکیجولنگ کہلاتا ہے. اب کیا ضرورت پڑی یہ نیٹ ورک کریٹ کرنے کی یا اسکیجول کریٹ کرنے کی, تو اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. اس میں سے کچھ ریزنز یہ ہیں کہ ذرا انٹر ڈپینڈنسیز کلیئر ہو جاتی ہیں. انٹر ڈپینڈنسیز مینس کچھ ٹاسک, ایک ٹاسک دوسرے ٹاسک پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ پہلے والا کمپلیٹ ہوگا تو ہم اگلا اسٹارٹ کر سکتے ہیں, جس کو ہم انٹر ڈپینڈنسی کہتے ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے کہ میں نے روم کو پینٹ کرنا ہے, تو روم کو پینٹ کرنے سے پہلے مجھے روم میں جو بھی چیزیں لگی ہوئی ہوں گی ان کو اتارنا پڑے گا. کوئی پینٹنگ لگی ہوئی ہے, کوئی پکچر لگی ہوئی ہے, کلاک لگا ہوا ہے, اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ اتاروں گی. وہ ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوگی تو نیکسٹ ایکٹیویٹی جو ہے پینٹ کرنے والی وہ اسٹارٹ ہو سکتی ہے. تو یہ نیٹ ورک بنانے کا پرپز یہی ہے کہ ہم یہ انٹر ڈپینڈنسیز کلیئر کریں کہ کون سی ایکٹیویٹی دوسری ایکٹیویٹی پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ پہلے والی کمپلیٹ ہوگی تو ہی دوسرے والی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو سکتی ہے. دوسری ریزن اس کی یہ ہے کہ وہی کمیونیکیشن کا فلو ذرا زیادہ بہتر کلیئر ہو جاتا ہے. کمیونیکیشن فلو مینس کس نے اپنا کام کمپلیٹ کر کے آگے کس کو بتانا ہے تاکہ وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنا کام کمپلیٹ کر کے اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ بس میرا کام پورا ہو گیا ہے, آگے کمیونیکیٹ نہیں کرتا, جس کی وجہ سے نیکسٹ ٹاسک سٹارٹ نہیں ہو پاتا. تو اس سے جب دونوں بندوں کو پتہ ہوگا کہ میں نے کام کمپلیٹ کر لیا ہے تو میں نے اگلے بندے کو بتانا ہے تاکہ وہ اپنا کام سٹارٹ کر سکے, اور نیکسٹ بندے کو بھی پتہ ہوگا کہ میں نے پچھلے والا بندہ کون سا ہے جس سے میں نے پوچھنا ہے کہ تمہارا کام کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو کمیونیکیشن میں ذرا زیادہ آسانی رہتی ہے. ریسورسز کو اسکیجول کرنے میں آسانی ہوتی ہے, کس ٹائم پہ کون سا ریسورس اویلیبل ہے
اور کون سا ریسورس اویلیبل کرنا ہے. تو یہ سب کچھ اسکیجولنگ سے ایزی ہے. ایسے ہی ہے جیسے ہم آپ لوگوں کا کلاس کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ہر بندے کو پتہ ہو کہ اس کے بعد میری کلاس ہے, اس کے بعد میں نے جانا ہے, اس کے بعد میں نے جانا ہے. تو دس از ریسورسز. ہم ریسورس پرسنز ہیں تو ہمیں اپنی اسکیجولنگ کرنے میں ذرا آسانی رہتی ہے. اور ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کریٹیکل اینڈ نان کریٹیکل ایکٹیویٹیز کو. کریٹیکل کیا ہوتا ہے؟ ورڈ سے تو لگتا ہے کہ دیٹس موسٹ امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے, جس کے بغیر پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو وہ بھی بہت ضروری ہے. ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کمپلیٹ ہوں گی تو ہم کہیں گے کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے, اور اگر کمپلیٹ نہیں ہوں گی تو پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. یہ ایکٹیویٹیز, ان ایکٹیویٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ اسی سے ہی ہمیں پروجیکٹ کی کمپلیشن کا جو ہے وہ زیادہ بہتر آئیڈیا جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کریٹیکل پہ بہت زیادہ ڈسکشن آگے آنی ہے, اس وجہ سے میں اس کو ابھی ذرا کوئکلی بول گئی ہوں. اس کے بعد ہے کہ فار اسٹیمیٹنگ دا ڈیوریشن آف پروجیکٹس. ہم پروجیکٹ اسکیجولنگ کرنے سے ہمیں ڈیوریشن آف پروجیکٹ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جتنا ٹائم ہم اس کو اسائن کر رہے ہیں کیا اتنا ٹائم یہ پروجیکٹ کمپلیٹ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ہر ایکٹیویٹیز کی اسٹارٹ اینڈ اینڈ ڈیٹ کا ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ایکٹیویٹی اس ڈیٹ پہ اسٹارٹ ہو رہی ہے, اس پہ اتنے دن لگنے ہیں, تو اس ٹائم پہ یہ اینڈ ہو جائے گی. اور ان ساری ایکٹیویٹیز کا پھر فائنل جو ریزن ہے کرنے کا یا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہم پروجیکٹ کی اسموتھ ڈیولپمنٹ کر سکیں. تو یہ ہم ریزنز پڑھ رہے تھے کہ ہم پروجیکٹ اسکیجولنگ کیوں کرتے ہیں. تو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ پروجیکٹ کا اسکیجول بنانا یا ٹائم ٹیبل بنانا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ پروجیکٹ کو فی الحال اپنا ایک سیمسٹر کا ٹائم ٹیبل بنانا ازیوم کر لیں تو آپ کو یہ ساری ریزنز سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہ ساری ہم کیوں ٹائم ٹیبل بناتے ہیں. اس لیے بناتے ہیں تاکہ ٹاسک انٹر ڈپینڈنسیز کلیئر ہو سکے. اب آپ کے لیے کلاسز کے انٹر ڈپینڈنسیز کیا ہیں کہ سپوز میں نے آپ کو ایک کورس پڑھانا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ اور میں جونیئرس کو پڑھا رہی ہوں فائنینشیل مینجمنٹ, تو دونوں کی کلاس ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتی. دونوں ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ ایک ختم ہوگی تو ہی دوسری اسٹارٹ ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی ڈپینڈنسیز جو ہیں ان کو کلیئر کرنے میں ہیلپ ملتی ہے. کمیونیکیشن ایزی ہوتی ہے, فلو ٹھیک ہے اس کا, ہم ریسورسز کو زیادہ ایزیلی اسکیجول کر سکتے ہیں, کریٹیکل اینڈ نان کریٹیکل ایکٹیویٹیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, ڈیوریشن آف پروجیکٹس ہم اسٹیمیٹ لگا سکتے ہیں, ویریس ایکٹیویٹیز کا اسٹارٹ اینڈ اینڈ ڈیٹ ہمیں زیادہ بہتر پتہ ہوگا. تو یہ سارے پرپز یا ریزنز ہیں اسکیجولنگ کے پیچھے کہ ہم اسکیجولنگ کرتے کیوں ہیں. اب اسکیجول کرتے ہوئے جب ہم اسکیجولنگ کرتے ہیں تو اصل پرپز ہمارا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم ایک نیٹ ورک ڈرا کریں. نیٹ ورک ڈرا کرنے کے لیے بیسیکلی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جو یوز ہوتی ہیں. نیٹ ورک اور کچھ بھی نہیں ہے, جو میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ آپ نے ٹائم ٹیبل کریٹ کرنا ہے. جیسے ہم اپنا ٹائم ٹیبل سپوز کلاسز کا کریٹ کرتے ہیں, ہم ایکسل میں کریٹ کر لیتے ہیں. اگر ہم ایکسل میں کریٹ کرنے کے بجائے اس کا ایک نیٹ ورک بنانا شروع کر دیں کہ پہلے یہ کلاس ہوگی, دوسرے نمبر پہ یہ ہوگی, تیسرے نمبر پہ یہ ہوگی, تو اس کو ہم نیٹ ورک ڈیولپنگ دا نیٹ ورک کہہ سکتے ہیں یا پھر نیٹ ورک ڈائیگرام کہہ سکتے ہیں. تو نیٹ ورک ڈائیگرامنگ از اے لاجیکل سیکوینشیل پروسیس دیٹ ریکوائرز یو ٹو کنسیڈر دا آرڈر ان وچ آل ایکٹیویٹیز ول اکر. نیٹ ورک بناتے ہیں تاکہ ہمیں ساری ایکٹیویٹیز کا جو لاجک ہے یا جو ان کا سیکوینس ہے وہ دیکھنے میں نظر آ جائے. گرافیکل, ہم کس چیز کا گراف کیوں بناتے ہیں یا گرافیکل ریپرزنٹیشن کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ بہتر یا ایزیلی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ٹیکسٹ بہت زیادہ لکھا ہوا اور بھرا ہوا ہے ہمارے پاس. تو اسی طرح ہم نے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر میں ایکٹیویٹیز کو لسٹ ڈاؤن تو کر لیا ہے. اب ہم ان کا نیٹ ورک ڈائیگرام کیوں بنا رہے ہیں, ان کو گرافیکلی ریپرزینٹ کرنے کے لیے کہ ذرا ہمیں زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ کون سی ایکٹیویٹیز کس سیکوینس میں ہو رہی ہیں, کس ایکٹیویٹی نے پہلے پرفارم ہونا ہے, کس نے بعد میں ہونا ہے, اور باقی ساری ریزنز جو میں نے ابھی پیچھے والی سلائڈ میں ڈسکس کی ہیں. تو نیٹ ورک ڈائیگرام بنانے کا پرپز ہے کہ ہم جو ایکٹیویٹیز کے درمیان میں لاجک اور سیکوینس ہے اس کو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کر سکیں اور زیادہ بہتر ڈپکٹ کر سکیں یا شو کر سکیں. تو دو میتھڈز ہیں پرائمریلی جو کہ نیٹ ورک ڈائیگرام بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں PERT پروگرام ایویلویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک, اور دوسرا جو ہے وہ ہے CPM. CPM مینس کریٹیکل پاتھ میتھڈ. یہ دو ڈفرینٹ میتھڈز ہیں نیٹ ورک ڈرا کرنے کے, اور یہ دو ڈفرینٹ میتھڈس کیوں ہیں کیونکہ یہ ڈفرینٹ ٹائمز میں ان 1974 آلموسٹ یہ دونوں ڈیولپ ہوئے تھے ڈفرینٹ ایئرز میں. ایک کمپنی نے PERT یوز کیا, PERT میتھڈ
ڈرا انوینٹ کیا یا اسٹارٹ کیا اور اس نے اس کا نام رکھ دیا PERT. دوسری کمپنی نے جو میتھڈ یوز کیا اس نے اس کو کہا CPM. تو بیسیکلی CPM اور PERT میں اب آ کے اس کرنٹ ڈیوریشن میں کوئی بہت زیادہ ڈفرینس نہیں رہ گیا. دونوں میتھڈس آلموسٹ سیم ہی ہیں, لیکن تھوڑی سی ان میں ڈفرینس یہ ہے کہ PERT زیادہ تر وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں ایکٹیویٹیز کی ڈیوریشنز جو ہیں وہ اسٹیمیٹ کرنا یا ڈپکٹ کرنا یا پرڈکٹ کرنا آسان نہ ہوں. ہو سکتا ہے اس ایکٹیویٹی میں ہمیں اتنے دن لگ جائیں, ہو سکتا ہے اتنے لگ جائیں. تو جہاں تھوڑا سی ڈیفیکلٹی ہو پروجیکٹ کی ڈیوریشن کو اسٹیمیٹ لگانے میں, وہاں ہم PERT یوز کرتے ہیں. لیکن ایسے پروجیکٹس یا ایسی فیلڈز جس میں ڈیوریشنز اسٹیمیٹ کرنا کمپیریٹیولی آسان ہو, وہاں ہم CPM یوز کرتے ہیں. لیکن آج کل جو ہیں یہ سارے میتھڈ, دونوں میتھڈ میں تقریباً آل تھنگز آر انکارپوریٹڈ. جو PERT کے فلاز تھے یا اس کے ایڈوانٹیجز تھے وہ CPM نے اڈاپٹ کر لیے ہیں, CPM میں جو اچھی باتیں تھیں وہ PERT نے اڈاپٹ کر لی ہیں. تو آلموسٹ دونوں یہ سیم ہی ہو گئے ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہے وہ PERT یوز ہوتا ہے, پروگرام ایویلویشن اینڈ ریویو ٹیکنیک. کچھ کمپنیز جو ہیں وہ CPM بھی یوز کرتی ہیں, دس از کریٹیکل پاتھ میتھڈ. لیکن یہ آلموسٹ دونوں سیم ہی ہیں. یہ بہت جو مائنر ڈفرینس ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتا دوں گی. تو یہ دونوں میتھڈ یوز ہوتے ہیں نیٹ ورک ڈرا کرنے کے لیے. اور نیٹ ورک کیوں ڈرا کرنا ہے ہم نے, کیونکہ ہم نے ٹائم ٹیبل بنانا ہے ایکٹیویٹیز کا, تاکہ ہمیں زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ کون سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کس ٹائم پہ پرفارم ہوگی اور کس سیکوینس میں پرفارم ہوگی. پھر کچھ ٹرمینالوجی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم جب نیٹ ورک ڈرا کر رہے ہوں تو اور اس میں وہ ورڈ یوز ہوں تو آپ کو وہ کنفیوز نہ کریں کہ یہ ان کا میننگ کیا ہے. جس میں سے سب سے پہلا جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, یہ ٹرم جو یوز ہوگی بار بار, وہ ہے ایکٹیویٹی. اب ایکٹیویٹی ہمیں پتہ ہے ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے. دس از اے اسپیسیفک ٹاسک اور اے سیٹ آف ٹاسک جو کہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. اگر ہم جیسے ہم نے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر میں یا ایکشن پلان میں ایک پروجیکٹ کو اوور آل چھوٹے چھوٹے ٹاسکس میں ڈیوائڈ کیا تھا. پہلے لیول 1 تھا, پھر اس کے آگے سب لیولز تھے. تو بیسیکلی ایک ایسی ایکٹیویٹی, ایک ایسا اسپیسیفک ٹاسک جو پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یوز ہوگا, جس پہ ریسورسز بھی لگیں گے اور جس پہ ٹائم بھی لگے گا, ہم کہیں گے یہ ایک ایکٹیویٹی ہے. ٹاسک مینز ایکٹیویٹی, ایکٹیویٹی مینز ٹاسک, ایک ہی بات ہے. اور بس یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ایکٹیویٹی پہ کوئی ریسورسز بھی لگ رہے ہوں اس کام پہ اور ٹائم بھی لگ رہا ہو, تو ہم کہیں گے یہ ایک ایکٹیویٹی ہے. پھر تو دوسرا ورڈ یوز ہوتا ہے بہت کامن, وہ ہے ایونٹ. تو ایونٹ دا ریزلٹ آف کمپلیٹنگ ون اور مور ایکٹیویٹیز. سم ٹائمز جب ایک ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم ایک ایونٹ کہتے ہیں. سپوز آپ لوگوں نے اپنی پروجیکٹ رپورٹ انٹرپرینیورل پروجیکٹ کی سبمٹ کروا دی, اور وہ سبمٹ کروا دینا بیسیکلی ایک ایونٹ ہے کہ یہ پروجیکٹ کی رپورٹ تھی جو ہم نے سبمٹ کروا دی ہے. جو ٹاسک یا جو ایکٹیویٹی ہم نے پرفارم کرنی تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایک ایونٹ ہے. اور ایونٹس یوز نو ریسورسز. ایونٹس پہ کوئی ریسورسز نہیں لگتے. ایونٹ صرف ایک کام کا کمپلیٹ ہو جانا از کالڈ این ایونٹ. ایکٹیویٹی پہ ریسورسز بھی لگتے ہیں اینڈ ٹائم بھی لگتا ہے, بٹ ایونٹ جو ہے اس پہ کوئی ریسورسز اور کوئی ٹائم نہیں لگتا. تو یہ دونوں میں ڈفرینس ہے کہ ایکٹیویٹی ایک ٹاسک کو کہتے ہیں اور ایونٹ جو ہے از جسٹ اے کمپلیشن آف ٹاسک, جہاں ہم کوئی ٹک لگا سکیں کہ یہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو بیسیکلی ٹک لگانا از این ایونٹ. دین نیٹ ورک. اب ایکٹیویٹیز اور ایونٹس کو ملا کے ہم ایک نیٹ ورک بناتے ہیں یا ساری ایکٹیویٹیز جو ہم نے یہاں پہ لسٹ ڈاؤن کی تھی, اب ہم نے ان سب کو ارینج کرنا ہے کسی سیکوینس میں, ان اے لاجیکل سیکوینس. اور وہ لاجیکل سیکوینس ہم شو کریں گے بائی ایروز اینڈ نوڈز. اب ایروز اینڈ نوڈز کیا ہیں یہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. تو بیسیکلی نوڈ ایک ریکٹینگولر سا باکس ہوگا جس کو ہم نوڈ کہیں گے, اور آرک مینز ایروز. تو یہ ایکٹیویٹیز جو ہم نے یہاں لسٹ ڈاؤن کی تھیں اور ہمارے پاس ایک فارمل آرڈر میں یہ موجود ہیں, ان سب کو ہم ارینج کریں گے ایک کسی سیکوینس میں. کوئی لاجیکل سیکوینس ہوگا
اور وہ لاجیکل سیکوینس کیا بتائے گا؟ وہ لاجیکل سیکوینس یہ بتائے گا کہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے کون کون سے اسٹیپس یا کون سا طریقہ یا کون سی لاجیکل ارینجمنٹ ہوگی آف ایکٹیویٹیز جس کے تحت ہم پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور نیٹ ورک میں دو چیزیں ہوتی ہیں، آرکس اینڈ نوڈز. آرکس مینس ایروز اینڈ نوڈز مین ریکٹینگولر باکسز. یہ میں آگے آپ کو شو کرتی ہوں تو آپ لوگوں کو آئی ہوپ یہ کلیئر ہو جائے گا. اب ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو ہم پریڈیسیسر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں اور دوسری سکسیسر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو پریڈیسیسر ایکٹیویٹیز جو ہیں، پریڈیسیسر ایکٹیویٹیز دوز ایکٹیویٹیز وچ شوڈ بی کمپلیٹیڈ بفور دا اسٹارٹ آف نیکسٹ ایکٹیویٹی. جیسے میں ابھی آپ لوگوں کو ایگزامپل دے رہی تھی کہ اگر میں نے روم میں پینٹ اسٹارٹ کرنا ہے تو پینٹ کرنے سے پہلے روم میں لگی ہوئی پینٹنگز مجھے اتارنی پڑے گی، یا یہ کلاس روم میں لگا ہوا وائٹ بورڈ مجھے اتارنا پڑے گا. تو اگر یہ والا کام پریڈیسیسر ہے، یہ ایکٹیویٹی پریڈیسیسر ہے، ریموونگ آل آبجیکٹس فرام دی والز، دس از اے پریڈیسیسر ایکٹیویٹی. اور اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہوگا تو نیکسٹ پینٹ کا کام شروع ہو سکتا ہے. تو پینٹ کرنے والا جو کام ہے دیٹس اے سکسیسر ایکٹیویٹی. سکسیسر مینس بعد میں آنے والی اور پریڈیسیسر مین پہلے آنے والی. تو پریڈیسیسر ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوگی تو سکسیسر ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو سکتی ہے. تو پریڈیسیسر کا ورڈ تو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے، سکسیسر آنے والی سلائڈس میں کہیں نظر آ جائے گا. پھر ہے نیکسٹ پاتھ. پاتھ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ ہم نے جو نیٹ ورک بنانا ہے اس میں ایروز ہوں گی اور نوڈز ہوں گی. تو پاتھ از بیسیکلی دا سیریز آف کنیکٹڈ ایکٹیویٹیز بٹوین اینی ٹو ایونٹس ان اے نیٹ ورک. تو ہم نے ساری ایکٹیویٹیز کو آپس میں کنیکٹ کیا ہے. تو ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی اینڈ تیسری ایکٹیویٹی اینڈ فورتھ ففتھ ایکٹیویٹیز، تو کس راستے سے ہو کے ہم جائیں گے کہ ہم اینڈ رزلٹ تک پہنچیں، اپنے پروجیکٹ کی کمپلیشن تک پہنچیں. تو دیٹس اے پاتھ. دین کریٹیکل کیا ہے؟ اب کریٹیکل کا ورڈ پہلے بھی آیا ہے اور میں نے کہا تھا دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کے بغیر پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو ایکٹیویٹیز بھی کریٹیکل ہو سکتی ہیں، کچھ ایونٹس بھی کریٹیکل ہو سکتے ہیں اور کچھ پاتھ بھی کریٹیکل ہو سکتے ہیں. اور اگر کریٹیکل مینز موسٹ امپورٹنٹ، ایسی ایکٹیویٹیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ایسے ایونٹس جو بہت امپورٹنٹ ہیں، یا ایسے پاتھ میں نے اوپر ڈیفائن کیا کہ کون سا راستہ ہم اڈاپٹ کریں گے کہ ہم پروجیکٹ کی کمپلیشن تک جا سکیں. تو یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز کریٹیکل ہو سکتی ہے. اور کریٹیکل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان میں سے کوئی بھی چیز ڈیلے کرتے ہیں، سپوز کسی ایکٹیویٹی کو ڈیلے کر دیتے ہیں تو پورا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا. تو ایسی ایکٹیویٹیز جن کو ڈیلے کرنے سے پروجیکٹ کے اوور آل ڈیلے ہونے کا خدشہ ہو، ایسی ایکٹیویٹیز کو ہم کریٹیکل ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. اب کریٹیکل ایکٹیویٹیز اور کریٹیکل پاتھ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جب ہم نیٹ ورک جو ہے وہ ڈرا کرنے جا رہے ہیں تھوڑی دیر تک، تو جب ہم نیٹ ورک ڈرا کریں گے تو اس ٹائم ذرا زیادہ بہتر انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے کہ کریٹیکل پاتھ یا کریٹیکل ایکٹیویٹیز کا میننگ کیا ہے. اس کے بعد جو ہے پروجیکٹ اسکیجولنگ انکلوڈز آئیڈینٹیفیکیشن آف پروجیکٹ آبجیکٹیوز. ہمیں اوبیسلی پروجیکٹ کے آبجیکٹیوز یا اینڈ ریزلٹس پتہ ہوں گے، تو ان آبجیکٹیوز یا اینڈ ریزلٹس کو ہم اوبٹین کرنے کے لیے کوئی آرڈرڈ ایکٹیویٹیز یا ایکٹیویٹیز کو آرڈر دے سکتے ہیں یا سیکوینس کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کتنے ریسورسز ریکوائرڈ ہیں، کس کوانٹٹی میں اور کس ٹائم پہ ریکوائرڈ ہیں. تو پروجیکٹ اسکیجولنگ کا پرپز اگین آگے ہے. اب میں نے یہاں پہ ایک اسمال سی ایگزامپل لکھ دی ہے کہ سپوز میں نے آپ لوگوں کو ایک کسی ٹرم پیپر پہ پریزنٹیشن دینے کے لیے یا پریپیئر کرنے کے لیے کہا ہے. تو ویسے تو آپ لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے لاجیکل سٹیپس کیا ہوں گے. اس کو یہاں تھوڑی دیر پاز کریں ویڈیو کو اور آپ لوگ خود سوچیں کہ اگر آپ نے ایک پریزنٹیشن کریٹ کرنی ہے تو اس کے کون سے لاجیکل سٹیپس ہوں گے، آپ کون کون سے کام جو ہے وہ پرفارم کریں گے یا کس سیکوینس میں پرفارم کریں گے. جی سوچیں. جی سب سے پہلے تو آپ ٹاپک آئیڈینٹیفائی کریں گے، پھر اس سے ریلیٹڈ ڈیٹا سرچ کریں گے، پھر آپ اس کا ایک فرسٹ ڈرافٹ بنائیں گے، اس ڈرافٹ کو ایڈٹ اور ری رائٹ کریں گے، پھر اس پہ آپ پریزنٹیشن بنائیں گے. پریزنٹیشن کا بھی پہلے فرسٹ ڈرافٹ بنائیں گے، اس کو اپروو کروائیں گے اور پھر اس کو فائنل کمپلیٹ پریزنٹیشن کی شکل دیں گے. اور پھر آپ مجھے اپنا پیپر جو آپ نے لکھا ہے اور پریزنٹیشن دونوں سبمٹ کرا دیں گے، کلاس میں پریزنٹ کریں گے اور پیپر جو ہے وہ سبمٹ کرا دیں گے. تو یہ ایسے ایک امیجنری سا میں نے پروجیکٹ جو ہے وہ
کریٹ کیا ہے اور اس کے کچھ اسٹیپس یا ٹاسک یا ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ خود ڈرا کی ہیں. اب دیز آر ایکٹیویٹیز. ٹاپک آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس ٹاپک پہ سرچ کرنا, دیز آر ایکٹیویٹیز. اب ایکٹیویٹیز کی ڈیفینیشن ہم نے پیچھے کیا پڑھی تھی؟ ایکٹیویٹیز کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی, دس از دی ٹاسکس وچ ریکوائر ریسورسز اینڈ ٹائم. تو یہ وہ سارے ٹاسک ہیں جن کے لیے کوئی ریسورس پرسن بھی چاہیے, کوئی بندہ جو یہ کام کرنے والا ہو, اور یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ ٹائم ٹیکنگ یا ٹائم کنزیومنگ بھی ہیں. تو یہ کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو میں نے لسٹ ڈاؤن کیا ہے. اب نیکسٹ جو ٹاسک آ جاتا ہے وہ ہے کہ یہ ان ایکٹیویٹیز کی میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ ٹائپس کی ہیں. کیسے ڈفرینٹ ٹائپس کی ہیں؟ ان میں سب سے پہلے تو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ کون سی پریڈیسیسر ایکٹیویٹیز ہیں اور کون سی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سکسیسر ایکٹیویٹیز ہیں. پریڈیسیسر ایکٹیویٹیز کے بارے میں نے پہلے بتایا کہ وہ ایکٹیویٹیز جو کمپلیٹ ہوں گی تو اگلی ایکٹیویٹی شروع ہو سکتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ پریڈیسیسر ایکٹیویٹیز ہیں, یا ان کا دوسرا نام پریسیڈنگ ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتا ہے. اور جو ایکٹیویٹی بعد پریڈیسیسنگ ایکٹیویٹیز کے بعد آئے گی, پریڈیسیسر ایکٹیویٹیز کے بعد آئے گی یا پریسیڈنگ ایکٹیویٹی کے بعد آئے گی, تو اس کو ہم سکسیسر یا سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی بھی کہتے ہیں. تو اب اگر آپ اس میں دیکھیں تو آئیڈینٹیفائی ٹاپک آئیڈینٹیفائی ہوگا تو اس پہ ریسرچ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. تو دیٹ مینس ٹاپک آئیڈینٹیفائی کرنا از آ پریڈیسیسر ایکٹیویٹی, اور اس پریڈیسیسر کی ایکٹیویٹی جو یہ ایکٹیویٹی بی ہے, سرچ آن دیٹ ٹاپک, یہ اس کی سکسیسر ایکٹیویٹی ہے. سو ایکٹیویٹی بی از دی سکسیسر ایکٹیویٹی آف ایکٹیویٹی اے, اور ایکٹیویٹی اے از دا پریڈیسیسر ایکٹیویٹی یا پریسیڈنگ ایکٹیویٹی آف ایکٹیویٹی بی. تو جو ایکٹیویٹی پہلے آتی ہے جس کا پہلے کمپلیٹ ہو جانا ضروری ہے, اس کو ہم کہیں گے یہ پریڈیسیسر ایکٹیویٹی ہے, اور جو ایکٹیویٹی بعد میں آئے گی اس کو ہم کہیں گے یہ سکسیسر ایکٹیویٹی ہے. تو ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ پریڈیسیسر کون سی ہے, سکسیسر کون سی ہے, اور جب یہ پریڈیسیسر اینڈ سکسیسر ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں تو اس کے بعد ہم نیٹ ورک جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں یا نیٹ ورک بنا سکتے ہیں. تو جب یہ پریڈیسیسر اینڈ سکسیسر ایکٹیویٹیز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا تو نیکسٹ کام صرف ڈائیگرام بنانا ہے نیٹ ورک کی. اور وہ ڈائیگرام کیا ہے؟ دس از اونلی دا اسکیمیٹک یا لاجیکل یا آرڈر ڈسپلے آف ایکٹیویٹیز. اب یہ ایکٹیویٹیز سیکوینشیل بھی ہو سکتی ہیں, پیرالل بھی ہو سکتی ہیں, مرج ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں, اور برسٹ ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں. دیز آر دی ٹائپس آف ایکٹیویٹیز. پہلے میں نے 2 ٹائپس بتائی ہیں, ایک ٹائپ تھی پریڈیسیسر اینڈ سکسیسر, اور یہ 4 ٹائپس اور ہیں, سیریل, کنکرنٹ, مرج اور برسٹ ایکٹیویٹیز. اب ان چاروں کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. اب جتنی بھی ہم نے ایکٹیویٹیز لسٹ ڈاؤن کی ہوئی تھیں, یہاں جو میں نے آپ کو ایکٹیویٹیز بتائیں, اس میں سے ہر ایکٹیویٹی پریڈیسیسر ایکٹیویٹی ہے اپنے سے بعد میں آنے والی ایکٹیویٹی کے لیے. فار ایگزامپل, ایکٹیویٹی اے از پریڈیسیسر آف ایکٹیویٹی بی, پھر ایکٹیویٹی بی از دا پریڈیسیسر آف ایکٹیویٹی سی, ایکٹیویٹی سی از دا پریڈیسیسر آف ایکٹیویٹی ڈی. تو یہ باتیں پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں. جب ہم اینڈ میں جاتے ہیں ایکٹیویٹی ایچ, جس میں آپ نے کلاس میں ٹاپک پریزنٹ کر دینا ہے, تو یہ کسی اور نیکسٹ ایکٹیویٹی کا پریڈیسیسر نہیں ہے. دس از کمپلیشن, دس از اینڈ. اس کے بعد کوئی سکسیسر ایکٹیویٹی نہیں ہے, اس وجہ سے ہم اس ایکٹیویٹی کو پریڈیسیسر ایکٹیویٹی نہیں کہہ سکتے. دس از اینڈ آف دی پروجیکٹ. تو جو سب سے اینڈ والی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اوبویسلی اس کی کوئی سکسیسر ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, یا اس کے بعد میں آنے والی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اسی طرح جو ایکٹیویٹی اے ہے یہ کسی کے لیے سکسیسر ایکٹیویٹی نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو جو ایکٹیویٹی فرسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ کسی کا سکسیسر نہیں ہوتی, اور جو لاسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ کسی کا پریڈیسیسر نہیں ہوتی. ابھی یہ بات شاید آپ کو تھوڑا کنفیوز کر رہی ہوں, لیکن جب آپ کو ایک دفعہ پورا نیٹ ورک سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ کو یہ بات لاجیکل لگے گی.
تو یہ پریڈیسیسر اور سکسیسر والا آئی ہوپ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. نیکسٹ جو کانسیپٹ ہے وہ ہے سیریل اینڈ کنکرنٹ ایکٹیویٹیز. سیریل ایکٹیویٹیز تو نام سے ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ جو اگر ایک ایکٹیویٹی یا ایک پریڈیسیسر ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوگی تو ہی سکسیسر ایکٹیویٹی شروع ہو سکتی ہے. تو دیز آر سیریل ایکٹیویٹیز جو سیریز میں یا ٹائم میں چلیں گی. پہلی کلاس کمپلیٹ ہوگی تو ہی دوسری کلاس ہو سکتی ہے. تو دیز آر کالڈ سیریل ایکٹیویٹیز جو پیرلل میں نہیں چل سکتی. اگر آپ سیمسٹر 8 ہیں اور آپ کی 2 کلاسز ہیں, ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کی اور ایک منی اینڈ بینکنگ کی, تو اوبیسلی یہ دونوں کلاسز پیرلل میں تو نہیں چل سکتی نا, کہ ایک روم میں پروجیکٹ مینجمنٹ کی کلاس ہو رہی ہو اور دوسری روم میں منی اینڈ بینکنگ کی کلاس ہو رہی ہو. پاسبل نہیں ہے کیونکہ دونوں ڈیپینڈنٹ ہیں آپ پہ, دونوں کے لیے آپ کی اویلیبلٹی ضروری ہے. تو ایسی ایکٹیویٹیز جو پیرلل میں نہیں ہو سکتی, جنہوں نے سیریل میں یا سیکوینس میں ہی ہونا ہے کہ پریڈیسیسر کمپلیٹ ہوگی تو ہی اس کے بعد سکسیسر سٹارٹ ہو سکتی ہے, تو ایسی ایکٹیویٹیز کو ہم سیریل ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. جبکہ دوسری ٹائپ جو ہے وہ کنکرنٹ ایکٹیویٹیز کی ہے. کنکرنٹ ذرا مشکل نام ہے. کنکرنٹ مینس پیرلل ایکٹیویٹیز. ایسی ایکٹیویٹیز جو ساتھ ساتھ پرفارم ہو سکتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں دیز آر پیرلل ایکٹیویٹیز. فار ایگزامپل اس ایک کلاس میں پروجیکٹ مینجمنٹ کی کلاس ہو رہی ہے تو ساتھ والے روم میں سیمسٹر 6 کی کوئی کلاس ہو سکتی ہے یا جونیئرس کی کوئی کلاس ہو سکتی ہے. تو 2 کلاسز ساتھ میں ہو سکتی ہیں, تو دیز آر کالڈ پیرلل ایکٹیویٹیز. تو ایکٹیویٹیز پیرلل میں بھی ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل یہ جو ہم نے ایگزامپل پڑھی ہے اس میں سے آپ ذرا سوچیں کوئی ایسی 2 ایکٹیویٹیز ہیں جو پیرلل میں ہو سکتی ہوں. کوئی ایکٹیویٹیز ہیں جو پیرلل میں ہو سکتی ہوں. فرسٹ ڈرافٹ لکھنے کے بعد آپ ڈرافٹ کو فائنل شیپ دے رہے ہیں, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈرافٹ کی فائنل فارمیٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ پریزنٹیشن بنانا بھی شروع کر دیں؟ ہو سکتا ہے نا. یس ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ فائنل ایڈیٹنگ کر رہا ہے اپنے پیپر کی یا جو پروجیکٹ سبمٹ کرانا ہے, اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اس پہ پریزنٹیشن بنانا سٹارٹ کر سکتا ہے. تو ایسی ایکٹیویٹیز جو دونوں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ پیرلل ایکٹیویٹیز ہیں. پھر آگے آتی ہیں مرج اور بسٹ ایکٹیویٹیز. یہ مرج ایکٹیویٹیز اور بسٹ ایکٹیویٹیز یہ جب میں آپ کو کوئی نیٹ ورک ڈائیگرام دکھاتی ہوں تو اس ٹائم ذرا زیادہ بہتر کلیئر ہو سکتی ہیں, تو اس ٹائم پہ ایکسپلین کروں گی. یہاں پہ میں نے یہی جو پیچھے ایگزامپل لکھی تھی یہ والی, اس کے لیے وہ نیٹ ورک ڈائیگرام اب کریٹ کی ہے. تو دس از کالڈ a network diagram. This is the most simple network diagram جس میں ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ سیریل ایکٹیویٹیز ہیں. اس میں یہ ایک ریکٹینگولر باکس جو ہے یہ ایک ایکٹیویٹی کو شو کر رہا ہے. ایکٹیویٹی کا نام A ہے. یہ یہاں پہ ہم نے جو یہ سیکوینس دیا تھا ہم نے اس کو ساتھ نمبرنگ بھی اسی لیے دی تھی کہ ہم باکس میں پورا ایکٹیویٹی کا نام لکھنے کی بجائے صرف یہ نمبرنگ لکھ سکیں. تو یہ ساری ان سب کو میں نے سیریل ایکٹیویٹیز کہا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ سیکوینس میں ہو سکتی ہیں. اگر یہ ساری 1 بائی 1 کرتے ہیں کہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نہیں جی فرسٹ ڈرافٹ کمپلیٹ ہو جائے, وہ اس کی جو بھی ایڈیٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے, تو اس کے بعد ہی ہم پریزنٹیشن بنانا شروع کریں گے, تو یہ سیریل ایکٹیویٹیز ہیں. جبکہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ پیرلل کی ایگزامپل ہے کہ اگر سپوز سی تھا کہ فرسٹ ڈرافٹ بن گیا ہے, اب سیکنڈ کام جو تھا اس کی ایڈیٹنگ کرنا تھا, تو یہ ایڈیٹنگ ہو رہی ہے اور ساتھ میں پریزنٹیشن بھی بننا شروع ہو گئی ہے. تو دیز آر پیرلل ایکٹیویٹیز. اس کے بعد یہ ڈی تھا کہ آپ نے فرسٹ ڈرافٹ کی فائنل فارمیٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو سبمٹ کرانا ہے. اسی طرح پریزنٹیشن یہاں آپ نے بنانا شروع کی, اس کا فائنل ڈرافٹ بنانا ہے. اور ایچ ایکٹیویٹی تھی کہ آپ نے دونوں چیزیں سبمٹ کرا دینی ہیں. تو جہاں جو وہ ایکٹیویٹیز جو ہم پیرلل میں کر سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ پرفارم کر سکیں, ان کو ہم پیرلل یا نان سیریل ایکٹیویٹیز بھی کہتے ہیں یا کنکرنٹ ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. اور وہ ایکٹیویٹیز جو ایک ساتھ پرفارم نہیں ہو سکتی
ان کا ایک کا پہلے کمپلیٹ ہونا ضروری ہے، دوسرے کے بعد میں ہی ہوگی، تو ایسی ایکٹیویٹیز کو ہم سیریل ایکٹیویٹیز کہتے ہیں۔ اس میں جو پہلے نمبر پہ آنے والی ایکٹیویٹی ہے وہ پریڈیسیسر ہوتی ہے، جو اس کے بعد ایکٹیویٹی آتی ہے وہ سکسیسر ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب یہ تو میں نے آپ لوگوں کو ڈائریکٹ ہی ایک نیٹ ورک دکھا دیا، جس میں میں نے کہا کہ یہ ریکٹینگولر باکسز جو ہیں یہ ایکٹیویٹیز ہیں، اور ان کے اندر آپ کو ان کے نیم بھی شو ہو رہے ہیں۔ لیکن ایکچولی میں نیٹ ورک ڈرا کرنے کے دو میتھڈز ہیں، جس کو یہ دو فارمیٹس ہیں۔ ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں ایکٹیویٹی آن نوڈ میتھڈ یا ایکٹیویٹی آن نوڈ نیٹ ورک، اور دوسرا جو ہے وہ ایکٹیویٹی آن ایرو نیٹ ورک ہے۔ اب ایکٹیویٹی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ایکٹیویٹی کیا ہوتی ہے، اور ایکٹیویٹیز میں نے آپ کو ایک ایگزامپل میں بھی دکھا دی، ABC ایکٹیویٹیز کو لسٹ ڈاؤن کر کے بھی دکھا دیا۔ اگر آپ نوڈ جو ہے وہ ریکٹینگولر باکسز ہیں، جو میں نے آپ کو یہ یہاں پہ شو کیے، یہ جو ریکٹینگل یا اسکوئر باکسز ہیں ان کو ہم نوڈ کہتے ہیں۔ تو اگر یہ ایکٹیویٹیز آپ نے نوڈ پہ لکھی ہوئی ہیں تو دس از ایکٹیویٹی آن نوڈ میتھڈ، لیکن یہ ایکٹیویٹیز اگر میں یہاں سے یہ والا اے اٹھا کے اس کو ایرو کے اوپر لے جاؤں، یہ جو ایرو ہم نے بنایا ہوا ہے، تو دس از ایکٹیویٹی آن ایرو میتھڈ۔ تو یہ دو میتھڈز ہیں جو کہ بہت زیادہ جو کامنلی یوز ہوتے ہیں نیٹ ورکس کو ڈرا کرنے کے۔ ایک کو ہم ایکٹیویٹی آن نوڈ میتھڈ کہتے ہیں۔ ایکٹیویٹی آن نوڈ میتھڈ میں جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم ریکٹینگولر باکسز یا اسکوئر باکسز کے اوپر لکھتے ہیں، تو وہ ایکٹیویٹی آن نوڈ میتھڈ ہے۔ جبکہ ایکٹیویٹی آن ایرو میتھڈ میں ہم ایکٹیویٹیز کو ایروز کے اوپر لکھتے ہیں، اور نوڈز جو ہیں، نوڈز نیٹ ورک ہے تو اس میں نوڈز بھی ہوں گے، نوڈز یا باکسز بھی ہوں گے، لیکن وہ باکسز جو ہیں موسٹلی باکسز نہیں ہوتے، وہ سرکل ہوتے ہیں، اور ان کو ہم نوڈ کہتے ہیں۔ نوڈ کو ہم پہلے ڈیفائن کر چکے ہیں کہ نوڈ جو ہے وہ بس ایک ایکٹیویٹی کی کمپلیشن کو شو کرتا ہے کہ اس جگہ پہ ایک ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوئی ہے، اور ان کو ہم ایونٹس کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو میں نے دونوں شو کر دیے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی آن نوڈ کی ایگزامپل ہے۔ ایکٹیویٹی آن نوڈ میں ایکٹیویٹیز کو ہم ریکٹینگولر باکسز کے اوپر لکھتے ہیں، اور یہ ایکٹیویٹی آن ایرو میتھڈ ہے، اس میں باکسز کی جگہ سرکل یوز ہوتے ہیں، اور ایکٹیویٹیز کو ہم ایروز کے اوپر لکھتے ہیں۔ تو ایروز جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز کو شو کریں گی، اور یہ جو نوڈز ہیں، یہ سرکلز ہیں، یہ ایونٹس یا کمپلیشن آف این ایکٹیویٹی کو شو کریں گے۔ تو دیز آر ٹو میتھڈز وچ آر کامنلی یوزڈ ان ڈیولپنگ دی نیٹ ورکس، لیکن جو موسٹ کامن ہے وہ ایکٹیویٹی آن نوڈ میتھڈ ہے۔ ایکٹیویٹی آن ایرو میتھڈ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے ڈرا کرنا ایز کمپیئر ٹو ایکٹیویٹی آن نوڈ، اور اس میں کس طرح کی کمپلیکیشنس ہوتی ہیں وہ جب ہم ڈرا کریں گے تو میں آگے آپ کو بتا دوں گی۔ لیکن ابھی آپ لوگ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ ایکٹیویٹی آن نوڈ از موسٹ کامن، اور ہم بھی جو ریگولرلی ڈرا کریں گے وہ ایکٹیویٹی آن نوڈ کو ڈرا کریں گے۔ ایکٹیویٹی آن ایرو بھی کچھ آرگنائزیشنز میں اور کچھ پروجیکٹ مینیجرز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، لیکن یہ اتنا زیادہ کامن نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایکشن پلان ہے یا ایک اور ایگزامپل ہے جس کے لیے ہم نے نیٹ ورک ڈائیگرام جو ہے وہ خود ڈرا کرنی ہے۔ تو آپ لوگ ذرا خود ڈرا کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں آپ لوگ دیکھیں کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس۔ یہ ٹاسک یا ایکٹیویٹیز ہیں جن کو ہم نے ABCDEF کہا ہے۔ یہاں پہ پریسیڈنس بتائی ہوئی ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ پہلے کمپلیٹ ہوگی اور کون سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس کے بعد آئے گی۔ اب ایکٹیویٹی A کا کوئی پریڈیسیسر نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ایکٹیویٹی A سے پہلے کسی ایکٹیویٹی نے شروع نہیں ہونا۔ اسی طرح ایکٹیویٹی B جو ہے اس کا بھی کوئی پریڈیسیسر نہیں ہے، اس کے سامنے ڈیش لگانے کا مطلب ہے کہ ان کا کوئی پریڈیسیسر نہیں ہے۔ پھر ایکٹیویٹی C جو ہے اس کا پریڈیسیسر ہے A، دیٹ مینز ایکٹیویٹی A کمپلیٹ ہوگی تو ہی ہم ایکٹیویٹی C اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایکٹیویٹی A از پریڈیسیسر اینڈ C از سکسیسر ایکٹیویٹی۔ دین D کی پریڈیسیسر جو ہے یا وہ B ہے، E کے پریڈیسیسر بھی B ہے، اور F کے پریڈیسیسر جو ہیں وہ C اور D ہیں، اور یہ یہاں پہ ٹائم بھی مینشن ہے۔ ٹائم کو آپ فی الحال اگنور کر دیں اور آپ صرف ان ٹاسکس کو اور اس کے پریڈیسیسرز کو لے کے نیٹ ورک ڈرا کریں اور دیکھیں کیا بنتا ہے، اور اس کے بعد اس کا نیٹ ورک جو ہے وہ میں نیکسٹ
لیکچر میں آپ کے لیے ڈرا کر دوں گی، لیکن ایک ٹرائی پہلے آپ لوگ خود کریں۔ میں اس لیکچر کو یہیں سٹاپ کر رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ایک ٹرائی خود کریں کہ آپ کو کچھ کیا سمجھ آیا ہے کہ نیٹ ورک کیا ہے۔ ایکٹیویٹی آن نوڈ اگر آپ ڈرا کریں گے تو کس طریقے سے کریں گے، اور ایکٹیویٹی آن ایرو کا نیٹ ورک ڈرا کریں گے تو کس طریقے سے کر دیں گے۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اچھا، اب اگر جن ایکٹیویٹیز کا پریڈیسیسر نہیں ہوتا یا اس کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہوتی تو اس کے لیے سٹارٹ میں ہم ایک خود ہی ایکٹیویٹی کریٹ کرتے ہیں جس کو ہم سٹارٹ کا نام دیتے ہیں، اور اس کے بعد سپوز یہ ایکٹیویٹی اے ہے، یہ ایکٹیویٹی بی ہے، اور اس سے پہلے کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی تو اس سے پہلے ہم ایک خود ہی باکس ایڈ کر دیں گے جس کو ہم سٹارٹ کہہ دیں گے، اور اینڈ پہ بھی ہم ایک باکس ایڈ کرتے ہیں جس کو ہم اینڈ کا نام دیتے ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آپ نے کیسے سے ڈرا کرنی ہے۔ اب یہ ایکٹیویٹی اے ہوگی، یہ ایکٹیویٹی بی ہوگی، اور ان دونوں سے پہلے ایک سٹارٹ کا باکس آئے گا۔ یہ ایرو جو ہیں یہ پاتھ کو شو کرتے ہیں کہ سٹارٹ سے اینڈ تک جانے کے لیے ایک ہمارے پاس یہ پاتھ ہے، ایک ہمارے پاس یہ پاتھ ہے، ایک یہ راستہ ہے جس سے ہم اینڈ تک جا سکتے ہیں، ایک یہ والا راستہ ہے کہ ہم سٹارٹ سے سی دین یہ سی اینڈ اینڈ، یا ایک یہ راستہ ہے سٹارٹ سی ڈی اور اینڈ۔ تو یہ ایکٹیویٹی آن نوڈ ہے، جبکہ جب آپ ایکٹیویٹی آن ایرو ڈرا کریں گے تو آپ نے ایکٹیویٹیز کے نام کو ایرو کے اوپر لکھنا ہے، اور یہ جو سرکلز ہیں یہ جسٹ ایونٹس ہیں یا نوڈس ہیں جو یہ شو کریں گے کہ یہ ایکٹیویٹی اے کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہم ایک سرکل لگا دیں گے، ایکٹیویٹی بی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہم ایک سرکل لگا دیں گے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹرائی کرنا ہے اس ایگزامپل کے لیے نیٹ ورک ڈرا کرنا، اور وہ نیٹ ورک تھرو ایکٹیویٹی آن نوڈ میتھڈ سے بھی ہونا چاہیے اور ایکٹیویٹی آن ایرو میتھڈ سے بھی ہونا چاہیے، اور اس کی جو نیکسٹ کلاس میں پھر اس کو آپ کو ڈرا کر کے نیکسٹ لیکچر میں دکھاؤں گی، اور پھر آپ لوگ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کتنی سمجھ آئی ہے۔ تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اینڈ اللہ حافظ۔